ہندو برادری ان کی شکر گزار ہے سر، اور انہوں نے جس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کا پیغام دیا، میں بہت ہی خوش ہوا کہ ہماری لیڈر ہیں. میں سمجھتا ہوں مریم نواز کو آج سے میں اپنی لیڈر مانتا ہوں سر. اسی طرح سے جس طرح سے بلوچستان میں دیوالی کا یا کرسمس کا یا کوئی بھی دوسرے تہوار ہوتے منائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اگر پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو گنڈا پور صاحب کو بھی یہ ہدایت دیں کہ وہ اقلیتوں کے تہوار منائیں، اور میں ان کو بھی پھر لیڈر مانوں گا. مگر افسوس ہے، کیا مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے. کیوں ادھر آپ جب مجھے میری سیٹ ہے آپ مجھے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو؟ آپ جو ہے نا ہمیشہ آپ نے ہمیشہ یہ خلاف کیے. میں جب کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی ضرورت نہیں. آپ چھپے ہوئے، آپ چور ہیں، چھپے ہوئے چور، آپ بھگوڑے ہیں، بھاگ گئے. آپ مجھے بتائیں کبھی بیٹے آپ ڈاکٹر کے نام پر چھپائیں، آپ بھگوڑے ہیں. میں بھگوڑے کا نام دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ اور سے خوشی کا سر خوشی کا ہے. میں تو انہیں کہہ رہا ہوں گنڈا پور صاحب منائے، میں ان کو بھی لیڈر، ان کو پتہ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں مرچی سی لگ جاتی ہے سر، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ مرچی والا لفظ جو ہے یہ سر میں حیران ہوں. دنیش صاحب آپ بات کریں، خوشی کا موقع ہے، سر خوشی کا موقع ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا تکلیف ہے. میں خوشی کے موقع پر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کس مرچیں لگی ہوئی ہیں. آپ اپنے ٹائم پہ اس طرح نہیں ہوگا. جی سر، جس ٹائم آپ ان کا سر ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. دنیش صاحب میٹھی گلے کریں. جی سر، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہی کہا کہ میں گنڈا پور صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں بھی منارٹی ہے، اقلیتوں کو بلا کر ایک کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو میرا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں سمجھے ہیں. میں یہی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ 3 صوبوں نے جب وہاں دیوالی کا فنکشن منا رہے ہیں تو چوتھا صوبہ بھی شامل ہونا چاہیے. جناب اعلیٰ، وہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جی سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جناب اعلیٰ، پاکستان پر جہاں کہا جاتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہے، جہاں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے، تو میں ان عقل کے اندھو کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اقلیتی برادری اپنے تہوار کس طرح بڑے مذہبی جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور یہ ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتی برادری آزاد ہے. جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا، پاکستان بننے سے ایک دن پہلے سندھ اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہے، کرسچن اپنے چرچ میں جانے کے لیے آزاد ہے، سکھ اپنے گردوارے میں جانے کے لیے آزاد ہے. آج وہ عملی طور پر ثابت ہو رہا ہے سر. اور اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی مثال آپ کو اس طرح جس طرح سے پاکستان میں اور اسپیشلی میں کہوں گا صوبے بلوچستان میں جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. آپ دیکھیں کہ ہنگلاج ماتا کا مندر ہے، وہاں پر سندھ اور پورے پاکستان سے سالانہ 10 لاکھ یاتری آتے ہیں، اور وہاں پر کبھی کسی نے شکایت نہیں کی، پرامن طریقے سے اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں. سر اس سے بڑی مذہبی اور آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ جناب اعلیٰ، تھوڑا سا میں آتا ہوں کچھ غلط لوگوں کے ذہن میں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ جو جب باتیں کرتے ہیں، سر مجھے جاہلوں سے پرواہ نہیں، جو کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مجھے ایک دوست ہے